ایسے مقام محمودہ بھی اسی دعا میں آتا ہے، وَبَعْثُ مقام محمود الذی وعدتہ، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا۔ اسی طرح ایک مقام وسیلہ ہے جو عرش خداوندی سے قریب ترین ہے، آت محمد الوسیلۃ، اے اللہ وہ وسیلہ والا مقام، وہ قرب کا انتہائی مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیں۔ یہ سب سے اہم دلیل ہو جائے گی کہ اس وسیلے کے معنی ذریعہ نہیں ہے۔ اگر ذریعہ لیا جائے تو اس دعا کا کیا کریں گے؟ کہ اے محمد کو بھی اے اللہ تو کوئی ذریعہ عطا کر دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ایک مقام ہے قرب کا، انتہائی قرب کا، جس کا نام الوسیلہ ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو اور جہاد کرو اس کی راہ میں، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کریں، لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه، اگر ان کے پاس پوری دنیا کی دولت بھی آ جائے اور صرف وہی نہیں اتنی ہی اور بھی ہو جائے، لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ، کہ وہ فدیے میں دے کر اسے قیامت کے دن کے عذاب سے کسی طرح بچ سکیں، ما تقبل منهم ولهم عذاب الیم، وہ اتنا بڑا فدیہ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، وہ کوشش کریں گے، لاکھ ہاتھ پاؤں ماریں گے، گڑ گڑائیں گے، دعائیں کریں گے کہ کسی طریقے سے اس آگ سے نکل جائیں، لیکن وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، اس کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہوگا دائمی، باقی رہنے والا، قائم رہنے والا۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور چوری کرنے والی خواہ عورت ہو اور خواہ مرد، السارق والسارقہ، فاقطعوا أيديهما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ یہاں پر ذرا ایک مثال میں نے بعض مواقع پر دی ہے، آج پھر نوٹ کر لیجئے۔ غلام احمد پرویز صاحب جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے مفسر قرآن کے تھے اور سنت سے آزاد کر کے قرآن پر غور و فکر کرنا گویا کہ ان کا ایک یہ اصول تھا، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ چور کا ہاتھ کاٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ماحول پیدا کر دو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نوجوان سے اس کے والدین کہ بھئی اب ہم کیا کر سکتے ہیں، تم نے تو ہمارے ہاتھ کاٹ دیے، تم نے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے کہ اب ہمارے لیے کچھ کہنے کی گنجائش ہے ہی نہیں، تم نے تو ہمارے ہاتھ کاٹ دیے۔ تو گویا کہ اس محاورے کے طور پر اس کو لے رہا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو، یعنی ایسے حالات پیدا کر دو کہ کسی کو چوری کی ضرورت ہی نہ ہو۔ ربوبیت عامہ، ہر شخص کی جو انفرادی ضروریات ہیں اس کا پورا کفالت کا نظام، خلافت کے نظام کے ذریعے سے قائم ہو جائے تو پھر چوری کرنے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ یہ مفہوم وہ لے رہا اس آیت کا۔ لیکن اب دیکھیے یہ جو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس قرآن پر باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا، لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ سامنے سے حملہ آور ہو سکتا ہے باطل، نہ پیچھے سے۔ قرآن اپنی حفاظت کرتا ہے، لہذا آگے الفاظ کیا ہیں؟ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ بدلہ ہوگا ان کے کرتوت کا جو انہوں نے کیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ویسا نظام قائم کر دینا یہ کسی کے کرتوت کا بدلہ ہوگا، وہ تو بڑا فضل ہوگا اللہ کا، بہت بڑی جو ہے اللہ کی نعمت ہوگی کہ ایسا نظام ربوبیت قائم ہو جائے کہ جس میں کسی کو چوری کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے، اس سے بڑا فضل اور کیا ہوگا۔ جزاء بما کسبا، بدلہ ہوگا ان کی کمائی کا، نکالا من اللہ، عبرت ہوگی اللہ کی طرف سے۔ نکال کہتے ہیں ایسی کیفیت کو جس کو دیکھ کر لوگ عبرت پکڑیں۔ چور کا ہاتھ کٹے گا تو سب کو عبرت ہو جائے گی کہ چوری نہیں کر دی ہے۔ چند ہاتھ کٹ جائیں چوری ختم ہو جائے گی اس ملک سے، چند ہاتھ کٹے افغانستان میں اور چوری ختم ہو گئی، ایک دو کو رجم کیا گیا، زنا ختم ہو گیا، قتل کی سزا نقد فوری طور پر، یہ نہیں کہ 10 سال ہو گئے ایک ملزم جو ہے پڑا ہوا ہے جیل میں ہے، وہ ضمانت کی درخواستیں ہو رہی ہیں، وہ ضمانت سیشن جج سے جو ہے وہ مسترد ہو گئی، پھر ہائی کورٹ سے مسترد ہو گئی، پھر وہ سپریم الگ ہے، سال ہا سال نہیں، آن دی اسپاٹ
اسلام کا جو نظام عدل ہے وہ ہے امیڈیٹ. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اگر جو عدل ہے اس کے کرنے میں دیر کر دی جائے تو یہ گویا کہ جسٹس کی نفی ہے. وہاں کیا ہوتا، طے ہو گیا، قاضی کے سامنے گواہی آ گئی یا اس شخص نے تسلیم کر لیا. اب انہوں نے کیا کیا، طالبان نے مثلاً ایک عورت کا معاملہ تھا، اس کے شوہر کو ایک شخص نے قتل کیا، اس کے سینے میں خنجر بھونک کر. اب ان کے ہاں جو بڑا ایک وہ تھا میدان، کھیلوں کا میدان، جیسے ہمارے ہاں ہے قذافی اسٹیڈیم ہے یا کوئی اور ہے، اور لوگوں کو جمع کر دیا گیا. اب وہاں اس شخص کو رسی سے باندھ کر ڈال دیا گیا. اس مقتول کی بیوی سے کہا گیا گھونپو اس کے سینے کے اندر خنجر. علناً سب کے سامنے وہ خنجر گھونپا گیا. اب آپ بتائیے اس کے بعد کوئی جرت کرے گا قتل کرنے کی؟ جرائم کا خاتمہ اگر ہوتا تو اس سے ہوتا. جو قرآن مجید میں جو حدود ہیں جس کے بارے میں اب ہمارے یہاں بڑی بحثیں چل رہی ہیں، لمبی چوڑی بحثیں چل رہی ہیں، اور اس کے اندر کوئی باریک نقطے بھی نکالے جا رہے ہیں، لیکن حدود جو ہیں اگر نافذ ہو جائیں، اب جو کہتے ہیں کہ صاحب اگر یہ چوری کا ہاتھ کاٹ دیا شروع کر دیا جائے تو آدھی قوم کے ہاتھ کٹ جائیں گے. نہیں بھائی نہیں، ایسا نہیں ہوگا. چند ہاتھ کٹیں گے اور چوری ختم ہو جائے گی. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں کے جو اس وقت جو مغربی دانشور ہیں، ماڈرنسٹ ہیں، ان میں ڈاکٹر جاوید اقبال بھی ہیں، علامہ اقبال کے فرزند. لیکن یہ کہ وہ 7-8 دن کابل میں گزار کر آئے اور پھر انہوں نے اس وقت جبکہ طالبان کی حکومت تھی، پھر انہوں نے واپس آ کر اکوڑا خٹک میں جو دارالعلوم ہے مولانا سمیع الحق صاحب کا، وہاں پر آ کر تقریر کی. ان کا جو حالات میں کابل میں دیکھ کر آیا ہوں، اگر یہ چند اور مسلمان ملکوں کے اندر پیدا ہو جائیں تو پوری دنیا اسلام لے آئے گی. یہ تاثر تھا شدید جاوید اقبال کا. یہی وجہ ہے کہ ان کو ختم کیا گیا. وہ جو ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کہتا ہے کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. یہ شرع پیغمبر جو ہے، یہ ہدایت جو پیغمبر لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگوں کے سامنے آ نہ جائے، آشکار نہ ہو جائے. مجھے اندیشہ ہے، مجھے خطرہ ہے. کسی ایک ملک میں بھی اگر صحیح اسلامی نظام قائم ہو گیا تو پوری دنیا اسلام لے آئے گی، اس کی برکتیں دیکھے گی اپنی آنکھوں سے. اور آج تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ فوج کشی کی جائے. آج تو یہ کہ ٹیلی ویژن دکھا دے گا اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. یہ معاشرہ جو ہے وہ لوگوں کے وفود آئے گے اور دیکھ کر جائیں گے اور رپورٹ کریں گے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. یہاں کوئی ریپریشن نہیں ہے، یہاں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، یہاں اخوت ہے باہمی، یہاں مساوات ہے، یہاں کفالت عامہ ہے، یہاں ربوبیت عامہ کا نظام موجود ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے دنیا کے اندر آئیں گی تو ایمان نہیں لے آئیں گی. نوع انسانی تو پیاسی ہے، کوئی نظام عدل اسے مل جائے، عدل اجتماعی، نظام عدل اجتماعی، سسٹم آف سوشل جسٹس کوئی مل جائے، اسی کی تلاش میں اس نے چکر کھائے ہیں، ٹھوکریں کھائی ہیں. وہ ملوکیت کے دور سے نکل کر جمہوریت میں آئی، فرینچ ریولوشن کے ذریعے سے لاکھوں آدمی مارے گئے، لیکن معلوم ہوا کہ وہ فیوڈل لارڈز کے پنجے سے آزاد ہوئے تو سرمایہ داروں کے پنجے میں آ گئے، کارخانے داروں کے پنجے میں آ گئے. اس کے ریئیکشن میں ایک اور چھلانگ لگائی، کمیونزم کی طرف آئے تو سرمایہ داروں کے چنگل سے نکلے، ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ کے چنگل میں آ گئے. یہ دھکے کھا رہی ہے نوع انسانی. اگر وہ اسلام کا نظام عدل اجتماعی کی دنیا کے کسی ایک ملک کے اندر قائم ہو جائے تو پوری دنیا ایمان لے آئے گی. بس یہ پہلا جو ہے معاملہ وہی کٹھن ہے، اس لیے کہ اس وقت عالمی قوتیں اس پر تلی ہوئی ہیں، ادھار کھائے بیٹھی، کہیں اسلام کو ہم سر اٹھانے نہیں دیں گے. ہاں اسلام سے مراد اگر نماز روزہ ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بش جب کہتا ہے کہ ہمیں اسلام سے کوئی ہماری دشمنی نہیں ہے، جنگ نہیں ہے، تو جھوٹ نہیں کہتا، سچ کہتا ہے. اس کے سامنے اسلام کا کیا ورشن ہے؟ مذہب. بھائی تم یہاں آئے، تم نے مسجدیں بنائی، ہم نے تو اعتراض نہیں کیا. تم نے چرچ خریدے اور مسجدیں بنا لی، تم نے سینیگوگ خریدے، یہودیوں کے سلوتے، اور تم نے ان کو مسجدیں بنا لی، ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ تم نے ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں افرو امریکنز جو ہیں، کالے جو ہیں وہاں کے، ان کو تم نے مسلمان بنا لیا، ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا. تم روزے رکھتے ہو تو ہم وائٹ ہاؤس میں ایک افطاری کی پارٹی بھی دے دیتے ہیں. تم عید مناتے ہو تو ہم یادگاری ٹکٹ بھی شائع کر دیتے ہیں. مذہب سے ہماری کوئی جنگ نہیں. ہاں اسلام کا اگر تم نظام کی بات کرو گے، سیاسی اور معاشی اور معاشرتی نظام، تو ہماری جنگ ہے. دی پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم آف اسلام، یہ کسی صورت میں برداشت نہیں ہوگی. اگر تم اس کے قائل ہو تو تم فنڈامنٹلسٹ ہو، اور فنڈامنٹلسٹ کے خلاف ہمارا اعلان جنگ.
فَآذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، جو اللہ نے فرمایا کہ جو میرے ولی کو تکلیف دے گا اس کے خلاف پہ میری طرف سے اعلان جنگ ہے، تو وسط کی طرف سے، پورے عالم عیسائیت کی طرف سے، یہودیت کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ فنڈامنٹلسٹ کون ہے؟ نمبر ایک، جو اسلام کو ایک نظام سمجھتا ہے، نمبر ایک وہ فنڈامنٹلسٹ ہے۔ نمبر دو، جو مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک امت سمجھتا ہے، وہ فنڈامنٹلسٹ ہے۔ نمبر تین، جو خلافت کا نظام ریوائیو کرنا چاہتا ہے، وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، اور یہ ہمارے دشمن ہے۔ بہرحال یہاں نوٹ کیجئے کہ کس قدر یعنی بیہودہ تفسیر ایک شخص جو ہے وہ اپنی جگہ پر بہت بڑا جو ہے، اور اس کا یہ ہے کہ اس کی زبان چرب زبانی بھی تھی، تقریر کا فن بھی آتا تھا اور تحریر کا بھی آتا تھا، تو کافی فکر اس کا پھیلا ہے دنیا میں۔ لیکن یہ کہ آدمی کسی کی عقیدت میں مبتلا ہو جائے تو اندھا ہو جاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر یہ کرنا، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ بس ایسا نظام قائم کر دو کہ جس میں چوری کی ضرورت نہ رہے، تو یہی گویا کہ چور کا ہاتھ کاٹ دینا ہے۔ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہوگا ان کی کرتوت کا، نکالا من اللہ، عبرت ہوگی اللہ کی طرف سے، نکال کہتے ہیں عبرت۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالی زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ فمن تابا، مطلب یہ کہ بظاہر محسوس ہوگا بڑی وحشیانہ سزا ہے، ہمارے ہاں بھی بے نظیر بھٹو کہتی ہیں کہ اسلامی سزائیں جو ہیں وہ بڑی وحشیانہ ہیں، رجم، اور ایک رجم بھی ہو جائے تو سیدھا جو ہے کان ان لوگوں کے جو ہیں وہ پوری طریقے سے اس کو سن کر اور سیدھے ہو جائیں گے کہ پھر کسی کے اندر حوصلہ نہیں ہوگا کہ وہ زنا کرے، ایک بھی ہو جائے، چند بھی ہو جائیں، اور وہ پبلک میں ہوگا، پبلک اسٹوننگ ہوگی، ظاہر بات ہے کہ اس سے عبرت ہوگی۔ تو اس جرم اگر ایریڈیکیٹ ہو سکتا ہے تو صرف اسلامی سزاؤں سے، ورنہ تعلیم سے، پرسویشن سے، کسی طریقے سے، ظاہر بات ہے تعلیم کا، لٹریسی پرسنٹیج کا اور ذرائع ابلاغ کا جتنا جال اس وقت امریکہ میں ہے اتنا دنیا میں اور کہیں نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، لیکن ہائنس کرائم، انتہائی گھناؤنا جرم وہاں موجود ہے۔ ایک شخص جاتا ہے اور اسکول کے اندر فائرنگ کرتا ہے، 15-16 بچوں کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ کرائم جو ہے، جرم جو ہے، اس کی ایریڈیکیشن نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایسی سزائیں نہ، عبرتناک سزائیں نہ ہو، جرم ختم نہیں ہو سکتا۔ سعودی عرب ایک بہت بڑی مثال تھی۔ اب یہ کہ وہاں پر امیگرینٹس بہت سے چلے گئے ہیں اور وہ باہر کے لوگ بھی ہیں، تو جرم جو ہے نظر آتا ہے، اور اس سے پہلے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کسی چوری کا۔ لوگ جو ہے وہ جیسے کہ سننے میں آتا ہے، جو پہلے جاتے تھے 50 برس پہلے یا 60-70 برس پہلے جو لوگ حج پہ جاتے تھے، قافلوں کے اوپر حملے ہوتے تھے، لوٹ مار ہوتی تھی، حج پر جا کر واپس آ جانا گویا کہ نئی زندگی لوگوں کو شمار ہوتی تھی کہ نئی زندگی مل گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سعودی عرب نے فیصلہ کیا جس علاقے میں کسی قافلے کو لوٹا جائے گا اس علاقے کی پوری آبادی مجرم شمار ہوگی، پوری آبادی، لہذا کون اب کرنے دے گا جرم؟ ظاہر بات ہے کہ لوگوں کے، عام لوگوں کے امٹمنٹ کے بغیر اگر وہ نگاہیں دوسری طرف نہ کریں تو کوئی قافلے کو لوٹ تو نہیں سکتا۔ اگر یہ طے ہو جائے کلیکٹو پنشمنٹ تمام لوگوں کے لیے جس علاقے میں رہنے والے، لہذا ختم ہو گیا، کوئی جرم نہیں رہا، کوئی قافلے کے اوپر ڈاکہ نہیں رہا، کوئی چوری نہیں رہی۔ پہلے جب میں نے پہلا حج کیا تھا 1962 میں، تو وہاں مشہور تھا کہ یمنی جب آتے ہیں تو چوری ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یمنی حاجی جب آتے تھے وہاں پر، یہ یمنی لوگ مزدوری کے لیے بھی بہت آتے تھے، تو جن معلم کے ساتھ میں حج کر رہا تھا، سید عقیل عقاس، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب اب یہاں یمنی آ گئے ہیں، لہذا اپنے بٹوے کا، اپنے کیش کا ذرا پوری طریقے سے حفاظت کر کے رکھیے۔ اس کے بعد پاکستانیوں نے وہاں جا کر یمنیوں کی جگہ سنبھالی ہے۔ اب سب سے بڑا مجرم وہاں پر جو شمار ہوتا ہے، جس سے اندیشہ رہتا ہے، وہ پاکستانی ہے، لیکن یہ کہ وہاں کے لوگوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، اور جو اپنے اس ظلم اور اپنے اس جرم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ توبہ سے سزا ختم ہو جائے گی، نہیں، سزا تو ملے گی، لیکن سزا کے بعد اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے اس کو بچا لے گا، اس کے اوپر کوئی وہاں پکڑ نہیں ہوگی، اور یہ کہ اس اصلاح کے ذریعے سے اب وہ معاشرے کے اندر وہ ایک نارمل فرد کی حیثیت سے رہ سکے گا۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم جانتے نہیں ہو
کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، یعذب من یشاء ویغفر من یشاء، جس کو چاہتا ہے عذاب دے گا، جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ یہاں اللہ کی مشیت اور اللہ کے اختیار کا جو علی الاطلاق ذکر ہو رہا ہے، یہ آپ کو یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ ابو جہل کو بخش دے تو بخش دے، ہم کون اعتراض کرنے والے؟ اور اللہ کسی کو بھی نیکوکار کو بھی اگر جہنم میں ڈالنا چاہے تو ہم کون ہوں گے اعتراض کرنے والے؟ اس کا اختیار مطلق ہے۔ آپ کی ملکیت بکری جب چاہیں ذبح کر دیں، کوئی اعتراض کرے گا؟ تو اللہ کا اختیار مطلق ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ گناہ گاروں کو سزا دے گا، نیکوکاروں کو جزا دے گا، یہ ہم جانتے ہیں، لیکن ہم عدل کو اللہ پر لازم نہیں ٹھہرا سکتے۔ یہ اچھی طرح جان لیجئے، یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ایک بڑا اصولی فرق ہے۔ وہ عدل کو ارکان اسلام میں سے سمجھتے ہیں کہ اللہ پر واجب ہے کہ عدل کرے، ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کی توہین ہے، اللہ پر کوئی شے واجب نہیں، اس کی مشیت مطلق ہے، جسے چاہے گا عذاب دے گا، جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ 6 آیتیں ہیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں، اس میں جو پہلا مسئلہ تھا میں نے زیادہ وقت اس پر لیا ہے، اس مسئلے کو کاش کہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات